اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر القرآن میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہنا بی بی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سورہ ناس کی تلاوت، بتلفظ، ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروعات ہے اس کام کی جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو بے حد مہربان ہے، جس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی وہ اس قدر رحیم ہے ہمارے اوپر، ہمارے گناہوں کو جتنی دفعہ ہم توبہ کریں ہمیں بخش دے گا۔ بعض دفعہ ہم توبہ نہیں بھی کرتے لیکن اللہ پھر بھی ہم سے محبت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس پاک نام، اس پاک ذات کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا کام، جس کی مہربانیوں کی کوئی حد نہیں اور جس کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ اب ہم اس کو ترجمہ کے ساتھ سیکھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس، قل تو کہہ، اعوذ میں پناہ میں آیا، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا ہوں۔ ملک الناس، ملک بادشاہ، الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے الہ کی، الہ کہتے ہیں معبود کی، جس کی بندگی کی جائے۔ من شر الوسواس الخناس، من سے، شر الوسواس شر بدی، وسواس جو بہکائے، الخناس اور چھپ جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی وہ جو، یوسوس خیال ڈالتا ہے، فی میں، صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، من الجنۃ جنوں میں، والناس اور آدمیوں میں۔ قل اعوذ برب الناس تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں اور آدمیوں میں۔ حضور پاک کو یہ سکھائی جا رہی ہے دعا۔ یہ چوتھا قل ہے۔ سورہ الناس 4 قل ہے نا، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ الناس۔ تو حضور پاک کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح سے شیطان کی پناہ مانگے اللہ سے، اور انہوں نے آگے سے پھر ہم تک پہنچائی یہ پیغام قرآن، یعنی کہ ہم کس طرح سے شیطان سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، پہلی دو آیات میں ہم نے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، لوگوں کا رب ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ دیکھیں نا، لوگوں کے رب کی اور لوگوں کے بادشاہ کی، اور پھر تیسری کیا ہے، لوگوں کے معبود کی۔ یعنی ہمارا رب یعنی پالنے والا، ہمارا بادشاہ یعنی جس کی ہمارے اوپر حکمرانی، جس کے قبضے میں ہم سب، اور ہمارا معبود یعنی جس کی ہم عبادت کے لائق ہے، جو وہ سب کیا ہے، ایک ذات ہے اللہ کی۔ تو ہمیں جو ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی تابعداری کرنی چاہیے اور اسی سے ہونے نہ ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، انسانوں کا رب بھی ہے اور بادشاہ بھی۔
اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور بادشاہت وغیرہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، لیکن ان صفات کا جیسا کامل ظہور انسان میں ہوا کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہوا، اس لیے رب اور ملک وغیرہ کی اضافت انہی کی طرف کی گئی۔ نیز وسواس میں مبتلا ہونا بجز انسان کے دوسری مخلوق کی شان بھی نہیں ہے، یعنی ایک انسان ہی ہے جس کو وسوسے آتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ وسوسے ڈالتا کون ہے؟ یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، اور ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے بدی کے، اور چھپ جاتا ہے، اور چھپ جائے بدی سے خناس چھپ جائے۔ شیطان چھپا ہوا ہے نا، چھپے ہوئے وار کرتا ہے۔ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہکاؤں گا ان کو چھپ کر، تمہاری مخلوق کو جو تم پیدا کر رہے ہو، ان کو بدی سے پھسلاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا چھپ کر۔ من شر الوسواس الخناس اسی طرف اشارہ ہے کہ شیطان کے اس وار سے جو جس طرح اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ میں تمہاری اس مخلوق کو بہلاؤں گا اور پھسلاؤں گا اور بہکاؤں گا، تو اللہ نے ہمیں ہتھیار دے دیا کہ ہم کس طرح اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ بس اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہمارے دلوں میں کیا شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ حضور پاک سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور اس شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے جو ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور پاک کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مجھے نیکی بتاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ حضور کا غلبہ ہے۔ حضور کی شان ایسی ہے نا، انہیں شیطان بہکا نہیں سکتا۔ تو اچھا، اب جو اس کا ہاتھ ہمارے دل کے اوپر ہے، تو حضور نے اگلی بات کیا کہی کہ اس شیطان کا ہاتھ ہر انسان کے دل پر ہے، لیکن وہ ہٹ جاتا ہے جب انسان ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ کیسے ڈالتا ہے؟ اس کا تو ہاتھ ہی ہمارے دل کے اوپر ہے۔ ہم اس کے اس ہاتھ کو جب تک ہٹائیں گے نہیں، وہ ہمارے دلوں میں برے برے الٹے سیدھے خیالات ڈالتا رہے گا۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں اور آدمیوں میں۔ تو کیا کرتا ہے وہ؟ جنوں میں بھی ڈالتا ہے خیالات اور آدمیوں میں بھی، یعنی انسانوں کو بھی بہکاتا ہے اور جنات کو بھی بہکاتا ہے۔ شیطان نظروں سے غائب رہ کر آدمی کو بہکاتا اور پھسلاتا ہے۔ جب تک آدمی غفلت میں رہا، اس کا تسلسل بڑھتا رہا، جہاں بیدار ہو گیا، یعنی حضور نے جب کہا کہ جب انسان کا اللہ کا ذکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا ہاتھ کھسکتا جائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ جہاں آدمی بیدار ہو گیا، یعنی اللہ کو یاد کیا، یہ فوراً پیچھے کو کھسکا۔ شیطان جنوں میں بھی ہے اور آدمیوں میں بھی ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں اور آدمیوں میں۔ اچھا، سورہ نام میں آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے پناہ میں رکھے، یعنی انسانوں میں بھی اور شیطانوں میں بھی۔ ان میں جنات موجود ہیں اور شیطان موجود ہیں۔ شیطان ضروری تو نہیں کہ ابلیس ہی ہے جو غلط راہ دکھائے، جو غلط کام کروائے ہم سے، وہ شیطان ہی ہے، چاہے اس کا روپ انسان ہے یا جن ہے یا شیطانی طاقت جو چھپ کر ہمیں پھسلاتا ہے یا بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان سے، جس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں امت کو یا انسانیت کو بہکاؤں گا، اللہ پاک ہمیں اس سے پناہ میں رکھیں۔ اور پناہ میں رہنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سورت نے بھی ہمیں سکھا دیا اور نبی کی حدیث نے بھی ہمیں سکھا دیا کہ ہم نے ذکر الہی کرنا ہے۔ مسلسل جب ذکر الہی کرتے رہیں گے تو شیطان کا ہاتھ ہمارے دل پر آئے گا ہی نہیں، اور شیطان کا ہاتھ جب ہمارے دل پر نہیں آئے گا تو آٹومیٹیکلی ہمارے دلوں میں وہ وسوسے نہیں ڈال سکے گا، اور ہم سے برائی یا گناہ وہ ہم سے نہیں کروا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔